الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ شروع میں غنیمت کی تقسیم کا حکم ہے کہ 4 حصے مجاہدین کے لیے اور 5واں خمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے رشتہ دار یتیم اور مسکین اور مسافروں کے لیے۔ اسی طرح غزوہ بدر کا تذکرہ ہے کافی تفصیل کے ساتھ کہ جب مشرکین مکہ نکلنے لگے تو شیطان بھی جو ہے ساتھ ہوا، اس طرح کہ وہ سراقہ نامی ایک سردار تھا۔ مشرکین مکہ کو خدشہ ہوا کہ یہ کہیں ہمارے پیچھے ہمارے گھروں پہ نہ حملہ کر دے، تو اس کی شکل میں وہ آ گیا ابلیس اور کہنے لگا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ وقال لا غالب لکم اليوم، بلکہ ان کو پمپ کرنے لگا کہ آج تو تمہارے مقابلے میں کوئی غالب ہی نہیں آ سکتا۔ لیکن میدان کے اندر ذرا پیچھے ہٹنے لگا، نکس علی عقبیہ، ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنے لگا۔ سرداروں نے پکڑا، جناب کدھر؟ کہنے لگا انی اری ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ انفال میں یہ بات بھی فرمائی، ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا، اللہ کسی قوم پہ جو نعمت کرتا ہے اس کو تبدیل نہیں کرتا، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، حتیٰ کہ وہ قوم خود ہی اس نعمت کو اپنی جانوں سے تبدیل کر دیتی ہے، بدل دیتی ہے۔ کیا معنی؟ کہ جب لوگ خود ہی ثابت کریں کہ ہم اس انعام کے مستحق نہیں، پھر نعمت جاتی ہے، ورنہ اللہ از خود وہ نعمتیں نہیں چھینتا۔ اور اسلام کی تاریخ پوری بھری پڑی ہے، جب مسلمان تقوی میں، ایمان میں، اللہ کے ساتھ تعلق تھا تو کس طرح بہاریں تھی، ہر طرف ہی خوشحالی، سکون نظر آتا تھا۔ مسلمان کا بچہ پیدا ہوتا تھا، وظیفہ لگ جاتا تھا، زکوٰۃ دینے والے نکلتے تھے، وصول کرنے والا کوئی نہیں تھا، دور دراز امن تھا، سکون تھا، رحمتیں اور برکتوں کا نزول تھا۔ پھر جوں جوں رب کے دین سے ہٹے، دیکھ لیں کس طرح خلافتیں ختم ہوئیں۔ بغداد کے اندر 16 لاکھ مسلمان قتل ہوئے، تاتاریوں نے حشر نشر کر دیا۔ 800 سال اندلس کے اندر مسلمان کتنے علم و ادب اور فضل کا وہ ایک استعارہ تھا، نشان تھے کہ دنیا کے کافر آ کے باقاعدہ وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے، اپنے بچوں کو یورپ کے لوگ بھیجتے تھے کہ اندلس جاؤ، لیکن وہ اندلس آج وہاں کوئی ایک مسلمان بھی نہیں رہا۔ 900 سال مغلوں نے ادھر حکومتیں کی ہندوستان میں، لیکن اللہ کا فرمان سچ کہ ہم نئی نعمتیں چھینتے، لوگ خود ہی اپنے کرتوتوں سے، اپنے رویوں سے، اپنے کردار سے یعنی ثابت کرتے ہیں کہ اللہ یہ اس نعمت کے ہم حقدار نہیں۔ آج مسلمانوں کی یہی وہ ذلت کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، مسلمانوں تیاری کرو ان کے لیے۔ پہلی بات تو مسلمان اس طرف آئے نہیں، عیاشیوں میں اور پڑے رہے، یا بڑے بڑے برج خلیفہ بن رہا ہے، یہ بن رہا ہے۔ اگر تھوڑی بہت تیاری نظر آتی ہے، کوئی فورسز ہے، کوئی اسلحہ ہے، کچھ ہے، تو وہ لہم ان کے لیے نہیں، اپنوں کے لیے ہے۔ یعنی کہ اللہ کہتے ہیں کہ مقابلے کی جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے لیے اپنی تیاری کرو۔ آج بدقسمتی کے ساتھ ہماری ساری تیاری وہ اپنوں ہی کے لیے ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ جو تیاری کرو گے ترہبون بہ عدو اللہ، اللہ کے دشمن دہشت زدہ ہوں گے۔ آج ہماری طاقت سے، ہمارے اسلحے سے وہ اپنے ہی بندے سہمے ہوئے ہیں، اپنے ہی مسلمان ڈرے ہوئے ہیں۔ کافر تو کوئی نہیں ڈرتا، نہ اللہ کے دشمن ڈرتے ہیں، نہ تمہارے دشمن ڈرتے ہیں۔ تو تیاری کا تو جو مقصد تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ پھر اسی طرح فَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر دین کا واسطہ دے کے تم سے کوئی مدد طلب کرے، تم پہ مدد کرنا فرض ہے۔ یعنی کہ ہر مسلمان سب سے پہلے وہ لوگ جن کے پاس فوجیں ہیں، قوتیں ہیں، جن کے فیصلوں سے اسلحے چلتے ہیں، میزائل چلتے ہیں، وہ ان کو اگر کوئی دین کا واسطہ دے کے، آج فلسطینی پاکستان کو پکار رہے ہیں، ترکی کے اندر باقاعدہ لوگوں نے طیب اردگان کے بارے میں کہا کہ
کہ ہم ٹینکوں کے آگے آگے آج فلسطین کے مسلمانوں کے لیے تو کچھ نہیں کر رہے۔ بہرحال ہوشیار قسم کے لوگوں نے جتنی بھی جہاد کے احکامات تھے یہ سورہ انفال توبہ وغیرہ میں، انہوں نے حالانکہ ان پہ فٹ بیٹھتے تھے کہ تم مدد کرو، جاہدو قاتلو انفرو، انہوں نے نا یہ آیتیں مولویوں کو پڑھا دی، مدرسوں میں جا کے پڑھا دی، تاکہ جب ضرورت پڑی ان کو استعمال کر لیا اور جب چاہا ان کو کریک ڈاؤن کر دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ فرانس، یہ برطانیہ، یہ سب اکٹھے ہو کے فلسطین کا قتل عام کروا رہے ہیں، یہودیوں کے ساتھ ملے ہیں۔ الا تفعلوہ، اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے، وہ دین کا واسطہ دے رہے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں ایک فتنہ برپا ہو جائے گا کہ کلمہ پڑھنا مشکل ہو جائے گا، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد پیدا ہوگا۔ اسی طرح مشرکین مکہ کے بارے میں سورہ توبہ شروع ہوتی ہے، اس کے اندر یعنی کہ احکامات ہیں۔ فَإِن تَابُوا، اگر یہ کافر بے شک انہوں نے جنگیں کی، بت پرستی کی، اگر توبہ کر لیتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر تمہارے دینی بھائی ہیں۔ صرف کلمہ نہیں، نماز بھی قائم کریں، زکوٰۃ بھی ادا کریں، پھر تمہارے دینی بھائی ہیں۔ آج یورپ کے بندے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، ان میں کوئی بے نماز نہیں، ان میں کوئی بے پردہ عورتیں نہیں، لیکن یہاں ہی ہے جن کو بائی برتھ مسلمان ہیں، یہ نماز پڑھ نہیں، کوئی رمضان میں پڑھ لی یا جمعے کی پڑھ لی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے دینی بھائی ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ نماز قائم کریں۔ اسی طرح مشرکین مکہ نے بظاہر خانہ کعبہ بھی ان کا قبضہ تھا، لیکن بت 365 انہوں نے 60 سجائے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو تو آباد وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بیت اللہ کو قبضے میں تو لیا، لیکن ساری دلچسپی، محبتیں، عقیدتیں ان آستانوں کے ساتھ ہیں جہاں لات، منات، عزیٰ، ہبل سجائے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ توبہ کے اندر حنین کا تذکرہ کیا۔ غزوہ حنین کے اندر فتح مکہ کے بعد حوازن کے یہ لوگ تھے تو بڑے تیر انداز تھے، مسلمان اپنے روٹین سے فجر کے بعد وہاں پہنچے، 12,000 کی تعداد تھی۔ کچھ کے ذہن میں آ گیا ہم تو 313 تھے تو جیتے تھے، آج تو 12,000 ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ انہوں نے اپنی تعداد پہ کثرت کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، تمہاری کثرت تمہیں بڑی محبوب لگ رہی تھی، لیکن جب اچانک انہوں نے تیر مارے تمہاری صفیں بکھر گئیں۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمُ الشَّيْءَ، تمہیں کوئی فائدہ کثرت نہ دیا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، زمین تم پہ تنگ کر دی گئی، تنگ ہو گئی، بِمَا رَحُبَتْ، اپنی کشادگی کے باوجود۔ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، تم پیٹ پھیر کے بھاگے، سب بھاگ گئے ادھر ادھر اچانک اٹیک کی وجہ سے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے ہوئے تھے، خچر پہ بیٹھے آگے بڑھتے جا رہے تھے تیروں کی طرف، اور اونچی آواز سے کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹ نہیں بولتا۔ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے چچا باقاعدہ مہار پکڑی ہوئی ہے، اس کو یعنی کہ لگام کو روک رہے ہیں، اس گھوڑے کو، خچر کو، اور پھر آواز ماری اپنے نبی کے فرمان کے مطابق، یا اہل شجرہ، اور درخت والوں کدھر ہو۔ بس جو آواز جس نے سنی بھاگتا ہی چلا آیا، جس طرح کوئی جانور کا بچہ اپنی ماں کے پاس، گائے کے پاس آتا ہے، اس طرح محبت کے ساتھ آئے اور جم کے لڑے اور اللہ نے فتح دی۔ اس کے بعد نصارہ کے بارے میں ہے اتخذوا احبارہم، حبر کی جمع احبار، علماء، راہب کی جمع رہبان، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اربابن، رب بنا لیا، رب کی جمع، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، والمسیح ابن مریم، مریم کے بیٹے مسیح کو بھی، حالانکہ حکم تو یہی تھا، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحد، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، یہی عیسیٰ علیہ السلام تعلیمات دیتے رہے۔ حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی قرآن کہتا ہے ہم نے رب بنا لیا، ہم نے تو ان کو کبھی رب نہیں کہا۔
تو فرمایا کیا تم ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے، جو مولوی کہہ دے، جو درویش کہہ دے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا یہی تو ہے مانا رب بنا لینے کا، یہ نہیں کہ زبان سے بندہ کہے۔ آج جس طرح لوگ کہتے یار ہم انہیں خدا تھوڑی کہتے، اور بھئی خدا نہ بھی کہو، اگر خدائی والے سارے کام تم نے اس کے رکھ دیے تو خدا بے شک تم اللہ کو کہہ رہے ہو لیکن تم نے شرک تو کر لیا۔ یہ ایسے ہی جس طرح کوئی عورت کسی مرد سے کوئی تعلقات ہو، سب کچھ ہی کرے، کہے میں اس کو اپنا شوہر یا خامد تھوڑی کہتی ہوں۔ تو جب تم نے سب کچھ ہی اس کے ساتھ وابستہ کر لیے، منسلک کر لی چیزیں، تو پھر تم شوہر نہ بھی کہو لیکن وہ شوہر کی جگہ تو بن گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، سورہ توبہ میں یوم یحما علیہ فی نار جہنم، اس سونے چاندی کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، فتکوا بہا جباہہم، ان کی پیشانیوں، ان کے پہلو اور ان کی کمروں پہ داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنی جانوں کے لیے جمع کیا۔ منافقین، کیونکہ جب بھی مارکہ حق و باطل ہوتا ہے ایک طبقہ منافقین کا وہ بالکل ظاہر ہوتا ہے، احد کے دن بھی، خندق کے دن بھی، اور اسی طرح تبوک کے موقع پہ بھی، اور آج بھی اسی طرح ہی ہے۔ پڑھتے کلمہ ہیں لیکن ان کی دلچسپیاں یہودیوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ ہیں، وہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، کشمیریوں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو شدید غصہ ہے جب یہ عبداللہ بن ابی منافقین کا سرغنہ مرا، بیٹا اس کا مخلص مسلمان تھا، اس نے کہا اللہ کے نبی جنازہ پڑھا دیجئے اور اپنا کرتا بھی دے دیجئے، میں اپنے باپ کو پہناؤں تاکہ کوئی فائدہ ہو جائے۔ آپ نے اپنا کرتا اس کو دیا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جنازہ یعنی کہ پڑھایا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا استغفر لہم، آخری آیت ہے، استغفر لہم او لا تستغفرہم، معافی مانگیے یا نہ مانگیے، میرے نبی آپ معافی ان کے لیے مانگے یا نہ مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاب دہن بھی لگایا اس کی آنکھوں پہ، اس کے منہ پہ، حالانکہ وہ لاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پہ لگتا ہے، خیبر کے دن آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی ہڈی پہ لگتا ہے، ہڈی جڑ جاتی ہے، صدیق اکبر کے ایڑی پہ لگتا ہے، زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے، کڑوے کنویں میں ڈالا جاتا ہے تو میٹھا ہو جاتا ہے، حضرت جابر کے گھر میں ہنڈیا میں ڈالا جاتا ہے تو 1400 صحابہ کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن آج اثر نہیں کر رہا۔ فرمایا نہ معافی مانگے یا نہ مانگے، 70 دفعہ بھی معافی مانگے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا، کیونکہ انہوں نے اپنا وزن کفر کے پلڑے میں ڈالا۔ جب مسلمانوں چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، ان کی لاشیں اور ان پہ بارود برس رہا تھا، جنازہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن آئندہ ولا تصلی علی احد منہم ماتا، کوئی مر جائے تو جنازے کے لیے کھڑے بھی نہیں ہونا، ولا تقم علی قبرہ، نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔